ہوا وہ قبر سے نکلے گا، لیکن وہ بندہ جو اذان پڑھا کرتا تھا جب قبر سے نکلے گا، ادھر قبر سے نکل رہا ہوگا، ساتھ آواز اس کی یہ آ رہی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قبر سے نکل رہا ہے، ساتھ آواز یہ آ رہی ہے، اشہد ان سبحان اللہ، یہ سات آوازیں آ رہی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اب بتائیے کہ جو یہ گواہی دیتا ہوا اور اذان دیتا ہوا قبر سے نکلے گا، کیا اس کی بخشش کے لیے پھر بھی کوئی چیز باقی رہ گئی؟ تو فرمایا جو اذان پڑھتا ہے اس دن انہی کلمات کے ساتھ وہ اٹھے گا، والملبین، اور جس نے تلبیہ کہی، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، جو یہ تلبیہ پڑھتا ہے اور اس کو وظیفہ بنایا، یہ جب قبر سے نکلے گا، قبر سے جب یہ باہر آئے گا تو اس کی زبان پر یہی کلمات ہوں گے، لبیک اللہم لبیک۔ یعنی طواف کرنے کے دوران یہ تلبیہ پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت اور اذان کی فضیلت اتنی بڑی میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن قبر سے نکلتے ہوئے بھی آواز یہی آ رہی ہوگی جو دنیا میں کرتے ہو۔ اب غور کرنا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، ہم چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں تو یہی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اچھے کلمات زبان پہ اپنا لینے چاہیے، اچھی تسبیحات، اچھے وظائف ہونے چاہیے کہ قبر سے نکلتے ہوئے، کیونکہ ہم نے وہی کچھ کہنا ہے اور غور سے سننا ہوگا یہاں پر بیٹھے ہوئے، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ یہ پتہ نہیں حدیث تھی، قرآن تھا، یہ پتہ نہیں کہانی تھی، یہ کیا تھی۔ تو ساتھ یہ بھی غور سے سننا چاہیے کہ پتہ چلے کہ قرآن ہے، حدیث ہے یا ایسی کہانی ہے۔ تو یہ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا للہ کانوا فی امان اللہ حتی یمسوا، وایما قوم نودی علیہم بالاذان مساء الا کانوا فی امان اللہ حتی یصبحوا۔ طبرانی فرمایا کہ جس جگہ پر اذان پڑھ دی جائے، اگر شام کو ایوننگ میں اذان پڑھ دی جائے تو اگلی صبح تک اس جگہ کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے، اور جس جگہ پر صبح کو اذان پڑھ دی جائے مارننگ، تو اس شام تک اس جگہ کی حفاظت بھی اللہ خود فرماتا ہے۔ تو جہاں پر کوئی مسئلہ ڈر خوف لگ رہا ہو تو وہاں پر اذان پڑھ دی جائے۔ یعنی بچے ڈرتے ہیں گھر میں، کئی معاملات ہوتے ہیں نا، او جی میرے لیے دعا کرنا، بچے ڈر جاتے ہیں، مجھے گھر کے اس کمرے سے ڈر لگتا ہے، تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ بولیے نا، بھی اذان پڑھ دیں، وہاں پر اذان پڑھ دیں، وہ اللہ کی حفاظت میں جگہ آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، پھر مؤذن کی کتنی بڑی فضیلت ہے مؤذن کے لیے، جب کیونکہ مکہ کے اندر یہ ابھی اذان کا یہ طریقہ راج نہیں ہوا تھا، الصلاۃ جامعہ صرف کہتے تھے۔ مدینہ شریف میں جب گئے تو وہاں پر یہ کلمات اذان کے شروع ہوئے۔ اب جب مکہ کو فتح کیا گیا تو جب صحابہ وہاں پہ پہنچے، اب وہاں پر اذان پڑھنی تھی، اب مکہ میں بیت اللہ شریف میں پہنچے ہیں اور اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب بیت اللہ شریف میں صحابہ جب تشریف لاتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنگت اور معیت میں، تو سب سے پہلی اذان پڑھنے کی بات آتی ہے، تو حضور علیہ السلام کی نظر کہاں جاتی ہے؟ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ سبحان اللہ، رنگ کے تو کالے ہیں لیکن ایمان تھا اور اذان پڑھنے والے تھے، آواز کے اندر بھی ان کی کچھ لکنت تھی، لیکن میرے آقا کو وہ ان کی آواز بڑی پسند تھی۔ جو میرے آقا کو پسند ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو میرے آقا نے، سارے صحابہ موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر جیسے بھی موجود ہیں، فاروق اعظم جیسے بھی موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، اپنا مقام اور رتبہ ہے، کسی کو کوئی مقام ملا، کسی کو کوئی رتبہ اور درجہ ملا، لیکن بلال کو اذان کی وجہ سے مؤذن رسول کا رتبہ ملتا ہے۔ تو میرے آقا فرمانے لگے، اے بلال، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھیے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں حاضر ہوں، اذان پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان سناؤ۔ کہاں پر؟ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان سناؤ۔ بلال نے جو ہی حکم سنا، دوڑے
اور دوڑتے ہوئے چھت پہ چڑھ گئے. جب چھت پہ چڑھے تو اذان شروع کرنے سے پہلے سوچنے لگے اور عرض کرنے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ علیہ وسلم. میرے تو ابھی ذہن میں آیا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب میں مسجد نبوی میں نے اذان پڑھی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف. مسجد قباء میں اذان پڑھی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف. میں نے سفر میں اذان پڑھی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف. حضر میں اذان پڑھی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف. میں نے بیابانوں میں اذان پڑھی تو چہرہ کیا کعبے کی طرف. میں نے صحراؤں میں میدانوں میں پہاڑوں پہ احد کے مقام پر جہاں جہاں اذانیں پڑھتا رہا اور کعبے کی طرف چہرہ کرتا رہا, اپنا رخ فیس کعبے کی طرف کرتا رہا. یا رسول اللہ علیہ وسلم آج آپ کے حکم سے میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں, آج میں کس طرف اپنا رخ کروں, میں کس طرف اپنا فیس کروں, کس طرف اپنا چہرہ کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بلال کی عرض سنی تو فرمانے لگے اے بلال تو جہاں جہاں تھا اذانیں پڑھتا رہا اور اپنا چہرہ اپنا فیس قبلہ رخ کعبے کی طرف کرتا رہا. آج چونکہ تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے تو آج تیرا آقا تیرا نبی تجھے تیرا مصطفیٰ حکم دیتا ہے کہ تو آج کعبے کی چھت پہ ہے. پہلے تو جہاں ہوتا تھا کعبے کی طرف اپنا چہرہ کرتا تھا, آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے, اذان شروع کر دے. تیرا مصطفیٰ تجھے کہتا ہے کہ آج تو اپنا چہرہ اپنا فیس تو میری طرف کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کیا لکھتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب اس کعبے کا کعبہ دیکھو. تو کعبہ وہ ہے, لیکن اس کعبے کا جو کعبہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر جب اذان پڑھنی تھی تو چہرہ کیا گیا مصطفیٰ کی طرف. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق ملے. وما علینا الا البلاغ. ایک دو اعلانات ہیں.